آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز ود شاہنواز۔ آج کی سٹوری ہمیں بھیجی ہے علی حسن نے۔ السلام علیکم شاہنواز، یہ سٹوری میرے دادا کی ہے اور وہ اکثر ہمیں اپنی یہ کہانی سنایا کرتے تھے۔ اللہ ان کی درجات بلند کرے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ میرے دادا نے اپنے ایک دوست سے کچھ رقم ادھار لی تھی اور اس دوست کی بیٹی کی بارات تھی اور اسے پیسے بہت سخت ضرورت تھے۔ میرے دادا کا کہنا ہے کہ اس نے قریباً 9 بجے اپنے گھر سے ایک بندے کے ہاتھ پیغام پہنچایا تھا اور میں نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ میں کچھ دیر میں تمہاری امانت لے آؤں گا۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے وہ رقم ارینج کی اور اب وہ انہیں دینے جا رہے تھے اور وقت قریباً رات کے 12 ہو چکے تھے۔ میرے دادا کے پاس ایک گھوڑی ہوا کرتی تھی جو کہ کالے رنگ کی تھی اور انہوں نے اسے بہت شوق سے پالا ہوا تھا۔ ہمارا گاؤں ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں بہت گھنے جنگل ہے اور چاروں طرف چیڑ کے درخت ہیں اور جنگل کے بیچوں بیچ دوسرے گاؤں کو رستہ جاتا ہے جہاں میرے دادا نے اپنی دوست کی امانت واپس کرنی تھی۔ تو میرے دادا نے اپنی گھوڑی پہ سوار ہوئے اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہاتھ میں امانت تھی اور وہ بس اسی پریشانی میں تھے کہ کوئی ان سے یہ رقم چھین نہ لے۔ تو جیسے تیسے وہ اس گاؤں کی چڑھائی پہ چلنا شروع ہو گئے۔ یہ گاؤں پہاڑ کے بالکل دوسری جانب تھا۔ تو بس جنگل کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے اپنی گھوڑی کو درخت سے باندھا اور کچھ قدم دور ہی ان کے دوست کا گھر تھا۔ وہ وہاں گئے، رقم واپس کی، ان کے دوست کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے اور اب وقت کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ ان کے دوست نے بہت کہا کہ رک جاؤ، بس میرے ساتھ بارات چھوڑ کے پھر اپنے گھر واپس چلے جانا۔ تو میرے دادا کو پتا تھا کہ اس علاقے میں بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور وہ اس طرح کا خطرہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ اور میرے دادا کا کہنا ہے کہ میرے والد اور میری پھپھو بہت چھوٹے تھے اور وہ ان کو بالکل اکیلا چھوڑ کے آئے تھے۔ میری دادی کی طبیعت بھی اس وقت کچھ ناساز تھی، تو وہ بارات تک وہاں نہیں رک سکتے تھے، تو انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے دوست کے گھر سے نکلے، قریباً 5 منٹ کا رستہ چلے اور اب وہ جنگل کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ جہاں انہوں نے گھوڑی باندھی تھی اس گھوڑی کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ایک اور گھوڑی بالکل ویسی ہی کالے رنگ کی۔ میرے دادا نے اپنی گھوڑی کے گلے میں ایک ہار ڈالا ہوا تھا اور جو دوسری گھوڑی تھی اس کے گلے میں بھی ویسا ہی ہار تھا۔ میرے دادا یہ منظر دیکھ کے سمجھ گئے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ ایک سکن واکر تھا جسے ہم اپنی پہاڑی زبان میں مسان یا شلڑ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ اپنا روپ بدلتی ہے اور اگر آپ اس کے جھانسے میں آ جائیں تو آپ کی زندگی پھر کوئی نہیں بچا سکتا سوائے خدا کے۔ اور میرے دادا کی گھوڑی کی ایک نشانی اور تھی کہ اس کے دائیں نتھنے پہ ایک چیر تھا جو کہ بچپن میں اسے چوٹ لگی تھی۔ جب انہوں نے اس نشانی کی طرف دیکھا تو دوسری گھوڑی کے بھی دائیں نتھنے کے اوپر ایک چیر تھا۔ اب وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اس گتھی کو کیسے سلجھائیں کہ کون سی گھوڑی ان کی ہے اور کون سی گھوڑی وہ بلا ہے۔ میرے دادا کا کہنا ہے کہ پھر انہیں اپنے والد کی ایک بتائی ہوئی بات یاد آئی کہ جو بھی جاندار ہوتے ہیں ان کی جب یہ سانس لیتے ہیں تو ان کے سانس میں ایک حرارت ہوتی ہے اور ان کے نتنوں سے دھواں اگر سردی ہو تو، لیکن اتنا اندھیرا تھا کہ دھواں تو کیا ایک شخص کھڑا ہو کے دوسرے شخص کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دھواں اور دھند ہمارے گاؤں میں بہت ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک گھنا جنگل ہے اور ساتھ بہت سے ندی نالے ہیں، اس لیے بہت دھند ہوتی ہے اور اندھیرا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنگلی علاقوں میں کس طرح کا ہوتا ہے۔ اب بہت سوچنے کے بعد انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، تو میرے دادا نے دونوں گھوڑیوں کے منہ کے اندر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان کی گھوڑی کے منہ میں حرارت تھی تو وہ سمجھ گئے کہ وہ ان کی گھوڑی ہے اور وہ ایک دم سے لپک کے اپنی گھوڑی پہ بیٹھ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پیچھے مڑے تو انہیں گھوڑی پہ بیٹھتے ہوئے انہیں ایک آواز آئی
کہ کاش آج تم مجھ پہ بیٹھ جاتے تو تمہیں میں ایسی جگہ چھوڑ کے آتی کہ تم واپس کبھی نہ آ سکتے۔ وہ جوں ہی مکمل پیچھے مڑے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جلدی جلدی واپس اپنے گھر آئے اور انہیں بہت تیز بخار چڑھ چکا تھا۔ 2 سے 3 دن وہ اسی کیفیت میں رہے اور اس کے بعد انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی جان اس چیز سے بچ گئی تھی۔ تو گائز یہ تھی سٹوری علی حسن کی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں ایسی ہی سٹوری کے ساتھ۔ اور گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل پہ اپنی سٹوری شیئر کیجیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔